بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رابرٹ ایٹ اینگر 1918 میں نیو جرسی میں پیدا ہوا۔ وہ نسلاً یہودی تھا لیکن بعد ازاں لادین ہو گیا۔ وہ سائنس کو خدا سمجھنے لگا۔ فزکس اور ریاضی میں ایم ایس سی کیا اور یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ عمر بھر دائمی زندگی پر کام کرتا رہا۔ اس کا خیال تھا سائنس 100 سال میں انسان کو 1000 سال تک زندہ رکھنے کا فارمولہ ایجاد کر لے گی۔ اس کے بعد موت راز نہیں رہے گی۔ رابرٹ نے تحقیق سے ثابت کیا انسان دل بند ہونے کے فوری بعد نہیں مرتا۔ انسانی دماغ موت کے 15 منٹ بعد تک زندہ بھی رہتا ہے اور یہ خلیات کو سگنل بھی دیتا ہے۔ تاہم خلیات کو تازہ خون اور آکسیجن کی سپلائی بند ہو جاتی ہے، جس سے ان کی حرکت ماند پڑ جاتی ہے اور یہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یوں انسان مٹی میں مٹی ہو کر ختم ہو جاتا ہے۔ رابرٹ کا خیال تھا ہم اگر حرکت قلب رکنے کے 2 منٹ بعد انسانی جسم کو منج بند کر دیں، جما دیں اور یہ گلنے سڑنے کے عمل سے پہلے محفوظ کر لیا جائے تو انسان کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے۔ تاہم رابرٹ کا خیال تھا سائنس ابھی اس مقام تک نہیں پہنچی، لیکن یہ بڑی تیزی سے اس طرف دوڑ رہی ہے اور یہ بہت جلد وہاں پہنچ جائے گی جہاں ہم مردوں کو زندہ کر لیں گے۔ رابرٹ کا کہنا تھا ہم اگر آج مردوں کو محفوظ کر لیں تو یہ 100 سال بعد زندہ ہو سکیں گے۔ چنانچہ اس نے 1960 میں مشیگن میں مردوں کو محفوظ کرنے کا طریقہ ایجاد کیا اور 1976 میں مردوں کو منجمند کرنے جمانے کا ادارہ بنا دیا۔ رابرٹ ایٹ اینگر کا طریقہ کرائنکس کہلاتا ہے۔ اس نے کرائنکس کی مناسبت سے اپنے ادارے کا نام کرائنکس انسٹی ٹیوٹ رکھا۔ رابرٹ نائٹروجن کے ذریعے مردوں کو منجمد اور محفوظ کرتا تھا۔ یہ حرکت قلب بند ہونے کے 2 منٹ بعد جسم کا 60% پانی نکال کر انسانی نسوں میں کیمیکلز بھر دیتا تھا۔ یہ کیمیکلز خلیات کی حرکت بھی روک دیتے تھے اور گلنے سڑنے کا عمل بھی بند کر دیتے تھے۔ یہ اس کے بعد لاش کو منفی 196 ڈگری سینٹی گریڈ پر ٹھنڈا کرتا تھا اور پھر اسے نائٹروجن سے بھرے کنٹینر میں بند کر دیتا تھا۔ یہ کنٹینر کرائیوسٹیٹ کہلاتے ہیں۔ رابرٹ کی والدہ ریحا ایٹ اینگر 1977 میں فوت ہوئی۔ اس نے اسے بھی محفوظ کر لیا۔ اس کی پہلی بیوی 1988 میں فوت ہوئی، یہ بھی محفوظ کر لی گئی، اور یہ خود بھی 2011 میں انتقال کر گیا۔ اس کے شاگردوں نے اس کی لاش بھی نائٹروجن کے کنٹینر میں محفوظ کر دی۔ رابرٹ کا دعویٰ تھا یہ 100 سال بعد دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ یہ 30 سال لوگوں کو بتا رہا تھا۔ آپ آج کے زمانے کو 100 سال پیچھے لے جا کر دیکھیں۔ آپ 1910 میں بیٹھ کر آج کے زمانے کی سہولتوں کا اندازہ نہیں کر سکیں گے۔ آپ اگر اس وقت کو 100 سال آگے لے جائیں اور خود کو اگر 2110 میں رکھ کر دیکھیں تو آپ کو 2010 پسماندہ ترین سال لگے گا۔ رابرٹ کا کہنا تھا سائنس 2-3 دہائیوں میں انسانی عقل کو حیران کر دے گی، جس کے بعد کڈنی، ہارٹ اور لیور ٹرانسپلانٹ کی طرح مردوں کو زندہ کرنا بھی معمولی واقعہ ہو جائے گا۔ آپ اگر اس دور میں دوبارہ زندہ ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے آپ کو اس دور تک محفوظ رکھنا ہوگا۔ رابرٹ کے دلائل میں وزن تھا۔ چنانچہ امریکہ کے 200 امیر لوگوں نے اکاؤنٹس بنائے، اکاؤنٹس میں دوبارہ زندگی کے لیے مطلوبہ رقم رکھوائی اور خود کو رابرٹ کے ادارے کے حوالے کر دیا۔ یہ لوگ مرنے کے قریب پہنچتے تھے تو کرائنکس انسٹی ٹیوٹ کی ٹیم ہسپتال پہنچ جاتی تھی۔ یہ لوگ یوں ہی مرتے تھے، یہ ماہرین ان کی لاش کو محفوظ بنانے کا کام شروع کر دیتے تھے۔ یہ تصور چند برسوں میں طاقتور ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ آج کرائنکس انسٹی ٹیوٹ کے ممبرز کی تعداد 30,000 تک پہنچ چکی ہے اور یہ ادارہ 170 افراد کی لاشیں محفوظ کر چکا ہے۔ یہ کمپنی اسٹاک ایکسچینج میں بھی رجسٹرڈ ہے اور لوگ اس کے شیئرز بھی خرید رہے ہیں۔ ماہرین کا دعویٰ ہے چند برسوں میں محفوظ لاشوں کی تعداد لاکھوں میں پہنچ جائے گی۔ رابرٹ کا ادارہ عنقریب فرنچائز پروگرام بھی لانچ کر رہا ہے۔ یہ مختلف ملکوں کے ماہرین کو لاشیں محفوظ کرنے کے طریقے سکھائے گا، جس کے بعد کرائنکس انسٹی ٹیوٹ کی شاخیں دنیا بھر میں کھل جائیں گی۔ یہ ٹیکنالوجی عام کب ہوتی ہے یہ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن یہ بات تو حقیقت ہے کہ سائنس اس دور میں پہنچنے والی ہے جب مردوں کو زندہ کیا جائے گا۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔